نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے تاکہ وہ مزہ چکھائے انہیں، بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، بعض اس کا جو ان سب نے عمل کیا تاکہ وہ سب رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، آپ کہہ دیجئے تم سب چلو پھرو زمین میں پھر تم سب دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر دیکھو تم سب کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، تھے ان کے اکثر سب شرک کرنے والے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ، اس سے پہلے کہ وہ آئے دن کہ نہیں کوئی ٹلتا، لہو اس کا، مِنَ اللہِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، اللہ کی طرف سے اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، قیم سیدھے، یاتی آئے، یصدعون وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 41، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں، بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیا تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادی اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون، تہ و بالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی اور سیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اور قتل و خون ریزی عام ہو گئی ہے، اور ان ارضی و سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہوتی ہیں، جیسے قحط، کثرت و موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت، سلب و نہب، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی اور سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو، اللہ کی حدیں نافذ ہوں
ظلم کی جگہ عدل کا دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ سنن نسائی کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار یعنی فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ شرک کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 42 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، علاوہ ازیں اس میں دیگر سیئات اور معاصی بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے کرتا ہے، اسی لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ بس آپ اپنا رخ اپنے اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، یعنی جدا جدا ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے اس دن قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر لیں اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں۔ یعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومنوں کا اور ایک کافروں کا، یعنی اس دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے عمل کیے نیک تو اپنے نفسوں کے لیے وہ سب راستہ سنوارتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے۔ انہ لا يحب الکافرین، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں بنا کر۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم سب شکر کرو۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یمہدون وہ راستہ سنوارتے ہیں، فلکا کشتیاں، تبتغوا تم فضل تلاش کرو۔ آیت نمبر 44، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، جس نے نیک عمل کیے تو اپنے نفسوں کے لیے وہ راستہ سنوارتے ہیں۔ مہدن کے معنی ہے راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا، یعنی یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ منازل حاصل کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45، تاکہ وہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ یعنی محض نیکیاں اور خوش اور دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی جب تک ان کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہوگا، پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں بنا کر، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے کچھ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے۔
اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں، یعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلہا اٹھتی ہیں۔ یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں، مراد بادبانی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے دوسری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں، تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوائیں ضروری ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کر دینے پر قادر ہے، یعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آ جا کر تجارت اور کاروبار کر کے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ سب آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ۔ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جن سب نے جرم کیے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور تھا حق یعنی لازم تھا ہم پر، نصر المؤمنین، سب مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر اللہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں۔ کیف یشاء ویجعلہ کسفا، جیسے وہ چاہتا ہے اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے۔ فتری الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، پھر بھی قوم نے جھٹلایا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہم پر حق تھا یعنی لازم تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا آپ کی قوم کی طرف، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر ان کے اس جرم تکذیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا و تعزیر کا نشانہ بنایا اور اہل ایمان کی تائید و نصرت کی جو ہم پر لازم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر و مشرکین کی روش تکذیب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد تو بالآخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی، جس پر پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ اللہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلا دیتا اسے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب وہ پہنچاتا برساتا ہے اس کو جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 48 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یعنی وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، کبھی چلا کر، کبھی ٹھہرا کر، کبھی تہ بتہ کر کے، کبھی دور دراز تک، یا آسمان پر بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسمان پر پھیلانے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔
الودق کے معنی بارش کے ہیں، یعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا تو بارش ہو جاتی ہے، جس سے بارش کے ضرورت مند خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ بلا شبہ وہ سب تھے اس سے قبل کہ وہ بارش اتاری جائے ان پر، اس سے پہلے سب یقیناً نا امید ہونے والے ہیں۔ فانظر إلى آثار رحمت اللہ، سو آپ دیکھیں نشانات کی طرف اللہ کی رحمت کے، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہ یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور بلا شبہ اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ سب دیکھیں اس کھیت کو زرد پڑا ہوا۔ آیت نمبر 49، حالانکہ بلا شبہ وہ تھے اس سے قبل کہ وہ بارش اتاری جائے ان پر، اس سے پہلے ہی یقیناً نا امید ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 49 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 50، سو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیسے وہ زندہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کی موت یعنی ویرانی کے بعد۔ بے شک وہ یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور ہر وہ چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے ہیں اور خوشحالی اور فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے، تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اور بلا شبہ اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا، پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، یقیناً وہ سب ہو جائیں اس کے بعد اور وہ سب ناشکری کرنے لگیں گے۔ یعنی انہی کھیتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت گرم یا ٹھنڈی ہوائیں چلا کر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں، یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں، تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے، اور ذرا سے ابتلا پر یعنی آزمائش پر فوراً نا امید اور گریہ کناں ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو بلا شبہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو پکار۔ اذا، جب، وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ سب لوٹ جائیں، سب پیٹھ پھیرنے والے بن کر۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں آپ ہرگز ہدایت پر لانے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان لاتا ہے، بِآیاتنا فہم مسلمون، ہماری آیات پر پھر وہ سب فرما بردار۔ آیت نمبر 52، تو بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر۔ یعنی وہ جس طرح
مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں، یعنی آپ کا آواز و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے۔ جس طرح کوئی بہرا ہو، اسے تم اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ وہ پیٹ پھیر کر جانے والے ہیں۔ حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی ہے اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے؟ آیت نمبر 53، اور نہیں ہیں آپ ہدایت پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اس لیے کہ آنکھوں سے کماح کا فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت دل کی بینائی سے یہ محروم ہے۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں؟ یعنی یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے مؤثر حقیقی معرفت حاصل کرتے ہیں، یعنی حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیروکار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہت بہترین فرما بردار اور صالحین میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔